اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و صحاب محمد مبارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے آخر میں بھیجا، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرمائیے۔ امام رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ ایمان جو ہے یہ مجموع ہے تین چیزوں کا: دل سے پہچاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور اپنی طاقت کے مطابق اپنے اعضاء سے عمل کرنا۔ ھذا رحمت من ربی۔ آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 176ویں نمبر تک پہنچ گئی، اور سرنامہ کلام قبلہ و کعبہ، خانہ کعبہ۔ موضوع کچھ اور تھا، مگر اصحاب الفیل بیان کرتے ہوئے دل میں خیال آیا کہ خاص کعبہ کی فضیلت اور مقام بیان کروں، تب جا کے بات مکمل ہوگی، جسے سننے کے بعد لوگوں کی عقیدت میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور پھر اسی عقیدت میں ڈوبے ہوئے وہ جا کے طواف کریں گے۔ 2 بلین کے قریب، کچھ 1-2 ملین کم ہو سکتے ہیں، 2 بلین کے قریب مسلمان ہیں۔ انہیں قبلہ و کعبہ کی فضیلت اور ہسٹری کی خبر ہونی چاہیے۔ جتنے بھی لوگ یہ 176 نمبر ٹاپک قبلہ و کعبہ کو سنیں گے، ان سے میری درخواست ہے کہ اس موضوع کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں میں 111 نمبر پر بیان کرایا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جنہیں میں 163ویں نمبر پہ بیان کرایا ہوں، اور اصحاب التبہ، جنہیں میں 173 نمبر پہ بیان کرایا ہوں، اصحاب الفیل، جنہیں میں 175ویں نمبر پہ بیان کرایا ہوں، ضرور سنیں۔ ان سب کو ملا کر ایک مکمل جو ہے وہ موضوع بن سکتا ہے۔ آج 6 اکتوبر 2021 انشاءاللہ الرحمن ہم کعبہ کی شان بیان کریں گے۔ آج کی جو جزئیات ہیں وہ یہ رہیں گی: کعبہ کی فضیلت، کعبہ کے اسماء اور معانی، کعبہ کتنی بار تعمیر ہوا، کعبہ کا طواف اینٹی کلاک وائز کیوں کیا جاتا ہے، خانہ کعبہ میں 360 بت نہیں تھے، خانہ کعبہ پہ چڑھاوے اور تحائف، اور وہ آدمی کی جو سپیس میں نماز پڑھنا چاہتا ہے جیسے ایسٹروناٹ، وہ کس طرف رخ کرے گا، یہ ہماری آج کی جزیات رہیں گی۔ کعبہ کا تذکرہ جو ہے یہ بائبل کے اندر بھی ہے۔ بائبل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے تعلق والی تمام جو صفات ہیں، واقعات ہیں یا مقامات ہیں، ان کے معانی کو ہر ایڈیشن کے اندر یہ لوگ بدلتے رہتے ہیں۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جب اپنی زبان انگلش میں لکھے ہوئے الفاظ کی تشریح بدلتے ہیں تو اصلی میں کلمات کی کتنی تبدیلی کی ہوگی۔ تو یہ اس کو کہیں اور لے جائیں گے، اگلے 5 7 10 سال کے بعد اسی کو کہیں اور لے جائیں گے، تو یہ چینج کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ چوری پکڑی جاتی۔ اب کعبہ کا تذکرہ سنیے ذرا۔ سام، باب نمبر 84، نشان نمبر 4 5 6 آپ کو پڑھنا ہے۔ تو آپ کو لفظ بکہ ملے گا بائبل کے اندر۔ داؤد علیہ السلام کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ ابھی تک بیت المقدس نہیں بنا، کیوں؟ داؤد علیہ السلام نے تو بنایا ہی نہیں ہے، وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے۔ تفسیر کے لیے 157 نمبر سٹوری جو ہے وہ سن لیجیے۔ تو اب داؤد علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں وہ کسی
ایسے گھر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو ان سے پہلے بنایا گیا ہے اور بڑا عظیم ہے. ہیپی اور دوز ڈویلنگ ان یور ہاؤس. کوئی اتنی مشکل انگلش نہیں ہے. دے اسٹل کیپ آن پریزنگ یو. اللہ پاک سے کہہ رہے ہیں پاسنگ along through the valley of Bakka they turn into a spring itself. مبارک ہو وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کرتے ہیں. وادی بکا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں. زمزم وادی بکا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی لوگ جاتے تھے وہاں، یہ تو آپ کو معلوم ہے، اور اللہ کی تعریف وہاں کرتے ہیں. بکا وادی بھی ہے اور چشمہ زمزم بھی ہے، آج تک وہ پانی دے رہا ہے. تو کعبہ کا ذکر، بکا کا ذکر بائبل کے اندر. جہاں آج مسجد الحرام ہے اس جگہ کو پاران بھی کہا گیا ہے. اس کا تذکرہ بھی بائبل میں ہے. جینیسس کتاب کا نام یاد رہے گا، باب اس کا 21واں ہے اور نشان نمبر بھی 21واں ہے. And he dwelt in the wilderness of Paran, and his mother took him a wife out of the land of Egypt. کون ہے بھائی؟ حضرت ہاجرہ. پاران کا لفظ آ گیا. حضرت ہاجرہ کہاں رہتی تھی؟ اور ایجپٹ سے کس کے لیے وائف کی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے. ایک روایت یہ بھی ہے. تو بائبل میں بھی ذکر خانہ کعبہ کا. اب موسیٰ علیہ السلام کا جملہ سنتے جائیے. ڈیوٹرانومی بک کا نام بائبل میں، باب اس کا 33واں، نشان نمبر 2. یہ موسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی ہے. حضور کی آمد سے پہلے آپ نے وہ منظر کھینچ دیا فتح مکہ کا. He shined forth from Mount Paran and he came with 10,000 saints. 10,000 ولیوں کے ساتھ وہ آئے گا، پاران کی پہاڑیوں پہ چمکے گا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی. From his right hand went a fiery law for them. اور اس کے سیدھے ہاتھ کے اندر سخت لا ہوگا ان کے لیے. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کے لیے ایک لا لے کر آئے سخت. تو میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ مسلمانوں بائبل کے اندر بھی تذکرہ ہے. اب قبل اس کے کہ میں فضیلت بیان کروں تو میں پہلے چیز کی ہسٹری بیان کر دوں. تو جب چیز کا وجود سامنے آ جائے گا پھر ہم اس کی فضیلت بیان کر لیں گے. روئے زمین پر پانی ہی پانی تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. اس کی حکومت پانی پر تھی، یعنی پانی ہی پانی تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے زمین بنانے کا ارادہ فرمایا. تو یہ یاد رکھیے کہ زمین کو بنانا اور ہے اور زمین کو پھیلانا اور ہے. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا. دحا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو دور دور تک گولائی میں پھیلانا. جب آپ کسی چیز کو پھیلاتے ہیں تو کسی ایک جگہ سے آپ آغاز کرتے ہیں. مثلا قالین، تو پہلے قالین کو آپ ایک جگہ رکھتے ہیں پھر اس کو پھیلاتے ہیں تو قالین بچھ جاتا ہے. تو جب وہ بچھ جاتا ہے پھر اس کے اوپر آپ اشیاء رکھتے ہیں. بچھانے کا آغاز زمین کو اسی جگہ سے ہوا جہاں آج خانہ کعبہ ہے. یہ سب لوگ یاد کر لیجیے. تفسیر کبیر اور تفسیر قرطبی میں یہی لکھا ہوا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خانہ کعبہ ہی زمین کا مرکز ہے. تو علامہ طاہر کردی رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے. جید صحابہ کرام، کبائر علماء، مفسرین، ان کا بھی موقف یہی ہے کہ خانہ کعبہ سے ہی زمین پھیلنا شروع ہوئی. تو جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی اور پھیلائی تو آغاز شروع کیا خانہ کعبہ سے. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل اس جگہ کو مخصوص کر لیا گیا تھا عبادت کے لیے. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ یہی کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ واحد عبادت گاہ ہے جو اوپر 7ویں آسمان تک جاتی ہے اور نیچے 7ویں زمین تک جاتی ہے. یہ واحد عبادت گاہ ہے، یعنی اوپر تک بھی خانہ کعبہ ہے اور نیچے تک بھی خانہ کعبہ ہے. اب ایک آدمی ہے وہ خانہ کعبہ سے نیچے چلا گیا ہے، نیچے
تو خانہ کعبہ تو اوپر ہے، اب منہ کدھر کرے گا؟ اور ایک آدمی ہے کہ جو خانہ کعبہ کے ساتھ ایک ہوٹل کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ ہوٹل تو بہت اونچا ہے، تو خانہ کعبہ نیچے ہے. اب سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو. تو خانہ کعبہ اوپر تک اور خانہ کعبہ نیچے تک. تو کعبہ شریف کتنی بار تعمیر ہوا ہے، یہ بات ہے طلباء کے لیے. سب سے پہلے تعمیر کیا فرشتوں نے. اب جیسی مخلوق ہوتی ہے نا، اس کی چیز ویسی ہی ہوتی ہے. آپ جیسے ہیں، آپ کی تعمیر الگ ہوتی ہے. تو پہلی بار اس جگہ کا تعین آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل فرشتوں نے کیا. فرشتے جو اس زمین پر تھے وہ جہاں طواف کرتے اسی کی طرف منہ کرتے، کیونکہ آسمانوں پہ رہنے والوں کے لیے بیت المعمور ہے جو 7ویں آسمان پر ہے. تو یہ اس کا آغاز ہو گیا. دوسری بار حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا. آدم علیہ السلام جنت سے تشریف لائے تو موجودہ ملک کے سری لنکا کی پہاڑی سری پاڑا پہ آپ نے پہلا قدم رکھا. وہاں آج بھی قدم کا نشان ہے جو آپ کی طرف منسوب ہے. میں 2015 میں جب مقبول مسجد سری لنکا میں جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے گیا تو ہمارے دوست محمد انیس اشرفی مدث ذلہ ولالی وہ ہمیں یہاں لے کر گئے. 7000 فٹ کی بلندی، اس سے بھی زائد ہے. اور میں نے وہاں جا کر اذان دی اور اس کو دیکھا. آپ بھی ذرا دیکھ لیجئے اور اذان کے کلمات سن لیجئے. حضرت آدم علیہ السلام کا جہاں قدم ہے اس طرف جاتا ہے. اس جگہ پر اگر لوگ جو ہیں وہ اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ پارک کر دیتے ہیں اور پھر یہاں سے جو ہے وہ آگے پیدل جاتے ہیں. ہم نے رات کو سفر شروع کیا، تقریباً 5 گھنٹے میں یہاں انیس بھائی کے ساتھ جو ہے وہ پہنچے. اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے. ایک عجیب، یعنی بہت جیسے اللہ نے بچایا، ویسے رستہ بڑا عجیب سا خطرناک سا تھا، لیکن ہم پہنچ گئے اور اسٹے کیا. اب صبح کے تقریباً 6:45 بجنے والے ہیں اور اب یہاں ایڈمز پیک سری پاڑا اس کی طرف ہم جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. یہ سیڑھیاں ہیں، رستے میں جگہ جگہ سٹاپ بنائے ہوئے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سب سے بڑی جو ہے نا، یہ اس سے اونچی چوٹی جو ہے نا کوئی نہیں. مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. 5 گھنٹے کے قریب جو ہے وہ مجھے لگ گئے یہاں آتے ہوئے. یہاں جو ہے بدھسٹ نے بھی، زیادہ تر بدھسٹ کا قبضہ ہے. ابھی میری اس ماں کے ساتھ جو ہے نا وہ گفتگو ہوئی ہو، اور وہ کہ ان کا قبضہ بدھسٹ کا ہے، اس لیے انہی کی ساری چیزیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا. دیکھیں سب سے اونچی پہاڑی. تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام اترے. اللہ سے عرض کی، یا اللہ یہاں بیت المعمور والا ماحول نہیں ہے. اللہ نے فرمایا وہ ماحول چاہیے تو اٹھو، جبریل کے ساتھ جاؤ، میرا گھر بناؤ، وہاں طواف کرو. تو آپ سری لنکا سے چل پڑے، اس جگہ پہنچے جو زمین کا مرکز، فرشتوں کی توجہ گاہ، اور نور بیت المعمور سے سیدھا اس جگہ پہ آ رہا تھا. وہاں عرفات میں آدم علیہ السلام کی اماں حوا سے بھی ملاقات ہو گئی، اس لیے اس کو عرفات کہتے ہیں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام جو نازل ہوئے ہیں، آئے ہیں جنت سے، وہ خانہ کعبہ کی جگہ پر آئے ہیں. علامہ ازرقی مکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اخبار و مکہ صفحہ 76 پہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے سیدھا خانہ کعبہ کی زمین پر آئے ہیں، اس کے بعد ہند سندھ میں گئے. بہرحال پہلے جہاں بھی آئے، ہمیں تو یہ گفتگو کرنا ہے کہ آدم علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس پہنچے. جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے. جبریل علیہ السلام نے پر مارا، 7ویں زمین کے نیچے تک گڑھا کھود دیا. آپ کے پر میں پہاڑی بڑی نیچے تک کھود دی.
پھر اس بنیاد کو بھرنے کے لیے 5 پہاڑوں کے پتھر لیے گئے. ایک ایک پتھر اتنا بڑا ہوتا تھا کہ 30 جوان لگے تو اٹھایا جائے. پھر آدم علیہ السلام نے اس گھر کو نظر آنے والا بنایا. جب وہ پتھر ڈال کے پر کر دیا کیا بنیاد بن گئی. اب آدم علیہ السلام نے مٹی لے کر اس گھر کو بنایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملی ہے فَقَانَ أَوَّلُ مَنْ أَسَّسَ الْبَيْتَ وَصَلَّ فِيهِ وَطَافَ بِهِ آدَمُ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ الطُّوفَانَ کہ سب سے پہلے جس نے البیت خانہ کعبہ کو بنایا ہے اور اس میں نماز پڑھی ہے اور اس کا طواف کیا ہے وہ آدم علیہ السلام ہیں. حتیٰ بعث اللہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے پھر طوفان نوح کے وقت اس کو اٹھا لیا. آدم علیہ السلام کے بعد پھر حضرت شیث علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے کعبہ بنانے میں. شیث علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے بنایا. آپ ہی کا زمزم پہ قبضہ تھا اسماعیل علیہ السلام کا اور آپ کی والدہ کا, اور وہی اللہ کے گھر کے ساتھ ہی رہتے تھے. تفصیل کے لیے آپ میری سٹوری جو حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ ہے وہ ضرور سنیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ 5 دن ہوئے آپ کو وہاں رہتے ہوئے. تو ایک قبیلہ جس کا نام جرہم ہے وہ عرفات میں ٹھہرے ہوئے تھے. ان کے 2 اونٹ گم گئے. انہوں نے اپنے 2 بندوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے اونٹ تلاش کر کے لاؤ. وہ اونٹ تلاش کرتے 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 اس جگہ پہ پہنچ کے جہاں خانہ کعبہ ہے. انہوں نے ایک پرندے کو دور سے اڑتا ہوا دیکھا تھا. وہ پرندہ پانی پہ گزارا کرتا. بڑے پریشان ہوئے کہ یہاں تو پانی تھا ہی نہیں اور ہم تو یہاں سے بارہا گزرے ہیں. تو یہ آگے بڑھتے بڑھتے جب قریب ہوئے تو دیکھا حضرت ہاجرہ ان کا بچہ. یہ جلدی سے واپس گئے. پانی ان کے پاس ختم ہو چکا تھا. واپس دوڑے اور جا کر خبر دی کہ ایک فیملی ہے اور ان کے پاس پانی ہے. یہ یمنی لوگ تھے, قحطانیہ کی شاخ جرہم سے تعلق رکھتے تھے. یہ تو اس علاقے کے چپے چپے سے واقف تھے. تو سارے تیزی سے دوڑے کہ یہ کون سی فیملی ہے. وہاں آئے تو دیکھا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تعارف کروایا. ابراہیم علیہ السلام کو جانتے تھے, ورنہ جناب بھی پورے قبیلے والے بچہ اٹھا کے لے جاتے. تو حضرت ہاجرہ سے وہ عرض کرنے لگے کہ ہم یہاں 1 ہفتہ رکنا چاہتے ہیں, اس کے بدلے میں ہم آپ کو 10 بکریاں دیں گے, آپ ہمیں یہاں رکنے کی اجازت دیجیے. تو 10 بکریاں آپ نے لی. فرمایا پانی پہ ہمارا قبضہ ہوگا. وقت گزرتا گیا, یہ آتے جاتے رہے, پھر یہ مستقل وہیں رہنے لگے. اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے. انہوں نے اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی سے شادی کر لی. تو قوم امالکہ جو تھی انہوں نے قبضہ کر لیا, زبردستی اقتدار جو ہے ان سے چھین لیا. تو امالکہ نے پھر کعبہ کی جو ہے وہ تعمیر کی. پھر ایک دور آیا کہ قبیلہ جرہم کی پاور بڑھ گئی, کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کا یہ سسرال ہو گیا, بچوں کا ننہال ہو گیا. تو جرہم نے امالکہ سے اقتدار چھین لیا. اب جرہم کے پاس اقتدار آ گیا. تو جرہم کے دور میں پانی کے نالے سے اتنا پانی آیا کہ وہ گھر میں داخل ہو گیا, عمارت گر گئی. تو قبیلہ جرہم نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر ہی اس گھر کو بنایا. سنتے جا رہے ہیں آپ؟ اب پہلے وجود سن لیجئے, پھر فضیلت ہم بیان کریں گے. قبیلہ جرہم کا اقتدار 300 سال تک رہا. انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی. بنو اسماعیل سے انہوں نے معاہدہ کیا تھا لیکن خلاف ورزی کی. جرہم کا اقتدار بڑا تو اقتدار کا نشہ بھی بڑا, نشہ اترا ہی نہیں, اور یہ نشہ سنبھالا ہی نہیں گیا. یہ کعبے کا مال کھانے لگے, زائرین کو تنگ کرنے لگے, بیت اللہ شریف کی نظر و نیاز ذاتی تصرف میں لے آئے. تو مداد بن عمر جرہمی نے بڑا سمجھایا ان کو. ان کی رشتہ داری تھی بنو اسماعیل سے, وہ تو آپ جانتے ہی, اور یہ کعبہ کے متولی تھے. بڑا سمجھایا قوم کو, مگر وہ نہ مانی. تو آپ غلاف کعبہ, خزانہ کعبہ, قلعہ دار تلواریں, 2 سونے کے ہرن زمزم کے کنویں میں دفنا کے یمن چلے گئے. اب بنو خزا جو تھا انہوں نے جرہم کو شکست دے دی, مکہ سے نکال دیا. تو کعبہ کی تولیت جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لی. قبیلہ جرہم نے اقتدار چھینا تھا, واپس بنو اسماعیل کے پاس پھر آ گیا. وقت گزرتا گیا, پھر ایک مشہور نام ابھرتا ہے قصی بن کلاب. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کے دادا تھے. انہوں نے خانہ کعبہ کی سر نو تعمیر کی. اب پھر تعمیر ہوا. انہوں نے کیا کیا کہ پہلی دفعہ بیری اور کھجور کی لکڑی سے کعبہ کی چھت بنائی. پہلے کعبہ تھا, چھت نہیں تھی اس کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 14 سال ہوئی. سیلاب کی وجہ سے دیوار پھٹ گئی. قریش کو تعمیر کی فکر ہوئی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی ہے, لیکن ہمت کسی کی نہ بنے کہ دیوار گرائے. ڈرے ہوئے تھے اصحاب الفیل, واقعہ سن لیجئے.
کسی کی جسارت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھ کر دیوار کو شہید کر دے، اتنا ڈر تھا۔ یہ فکر ذکر میں تھی کہ خبر ملی کہ وہ جو بندرگاہ ہے نا، جو آپ جدہ جسے آپ بندرگاہ کہتے ہیں، وہ بندرگاہ ایک رومی عیسائی کا جہاز بندرگاہ کے قریب ٹکرا کر جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ قریش نے کہا تو خرید لو، انہوں نے پیسے ملا کر خرید لیا، سامان تو مل گیا کنسٹرکشن کا۔ بات پھر وہی تھی کہ شہید کون کرے، تو کوئی آگے نہ بڑھا، تو پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے ابا ولید بن مغیرہ نے ہمت کی، لیکن اس سے پہلے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ ہم گھر کو اچھا بنانے کے لیے شہید کر رہے ہیں، پھر شہید کر دیا۔ تو بنیادوں سے خانہ کعبہ بلند کیا، اس کو ذرا اونچا رکھا تاکہ پانی جو ہے وہ گھر میں داخل نہ ہو، دہلیز جو ہے وہ بلند کر دی۔ یہی وہ دور تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے حجر اسود کو لگایا تھا اور آپ کی ذہانت عیاں ہوئی لوگوں کے اوپر۔ اب یہ کعبے کی تعمیر جو شروع کی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 14 سال عمر مبارک ہے، تو پیسے بیچ میں ہی ختم ہو گئے، کیونکہ شرط یہ رکھی گئی تھی کہ وہ پیسہ نہ چوری کا ہوگا، نہ سود کا ہوگا، نہ ڈاکے کا ہوگا، وہ وہی پیسہ ہوگا جو حلال کا پیسہ ہے۔ تو پیسہ کم پڑ گیا، تو انہوں نے وہیں تعمیر جو ہے وہ چھوڑ دی۔ تو جگہ کون سی بچ گئی؟ حتیم، وہ جگہ بچ گئی۔ پھر دور آ گیا یزید کا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی فوج نے جنگ کی، تو دوران جنگ نادانستہ آگ لگ گئی، محاصرہ جاری تھا کہ یزید مر گیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی آرزو پر کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پہ ہی کی، یعنی حتیم کو اندر شامل کر لیا۔ وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے حتیم باہر ہو گیا تھا نا، حتیم کو اندر شامل کیا اور 2 دروازے بنائے۔ دیکھ لیجئے، پہلے آپ تعمیر سن لیجئے جس کی طرف منہ کرتے ہو، پھر آ گیا دور حجاج بن یوسف کا، جنگ ہوئی، یہ بھی جنگ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ۔ آپ حرم میں مقصور ہوئے، حجاج بن یوسف کی سنگ باری سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو بہت نقصان ہوا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہو گئے۔ کعبہ کی تعمیر دوبارہ کی گئی، حتیم کو پھر باہر کر دیا۔ سن رہے ہیں؟ اب پھر حتیم باہر، یعنی اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہی نقشہ آج تک میں۔ پھر امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ جاری فرمایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر اب نہیں بدلی جائے گی، کیونکہ یہ بادشاہوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن جائے گا۔ بھائی وہ آیا اس نے حتیم باہر نکال دیا، وہ آیا اس نے حتیم داخل کر لیا، وہ آیا حتیم باہر نکال دیا، بند۔ ہاں البتہ تزئین کر سکتے ہو، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر سکتے ہو۔ 960 میں سلطان سلیمان نے کعبہ کی چھت بدلوا دی۔ 1039 ہجری میں سخت سیلاب آیا، پانی 2 میٹر جو ہے وہ دیواروں پہ اوپر آ گیا، مشرقی اور شمالی دیواریں شہید ہو گئی، تو سلطان مراد چہارم نے ان کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ سنتے جا رہے ہیں آپ؟ یہ بہت ہی مختصر آپ کو ہسٹری بتائی ہے کہ کتنی بار کعبہ کی میجر تعمیر ہوئی۔ ویسے چھوٹی موٹی مرمت وغیرہ تو ہوتی رہتی ہے۔ 1417 ہجری میں ایک میجر کام ہوا، پتھروں کے درمیان قدیم مسالہ تھا، پرانا مسالہ، اینٹ جوڑتے نا، تو پرانا مسالہ تھا، وہ نکال کر جدید مشینوں سے نیا مضبوط مسالہ جو ہے وہ ڈالا گیا۔ کچھ پتھر مبارک جو ہیں وہ نکیلے تھے، اور یہ کام رات کو خفیہ طور پہ ہوتا تھا۔ وہ مٹی، وہ کنکر، وہ جو چیزیں وہ پتھر کے حصے نکلتے تھے، وہ ٹھیکیدار کوئی چھپا لے تو چھپا لے۔ تو کچھ پتھر مبارک نکیلے تھے، انہیں کاٹ کے برابر کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اس کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ عطا فرمایا۔ یہ جو تبرکات ہیں ان کے بارے میں ہمارے سید زعیم الدین جو ہیں ان کی بہت تحقیق ہے، بہت تحقیق کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل تبرکات میں فراڈ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں کینیڈا گیا تھا، تو میرے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ اصل میں ان کے رشتہ دار کوئی اندر کام کرتے تھے، تو یہ اندر سے وہ پھر اس کو برابر کرتے تھے، برابر کرنے کے لیے تو پھر یہ ایک حصہ جو ہے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ چھت کو صحیح کیا، ستونوں کو مضبوط کیا، اور یہ سارا کام بن لادن کمپنی کے حصے میں آیا۔ یہ خانہ کعبہ کی میں نے آپ کو ہسٹری بتا دی کہ یہ اس دور کے اندر اس کو بنایا گیا ہے۔ خانہ کعبہ پر چڑھاوے بھی چڑھائے جاتے تھے، اس کی نظر کی جاتی تھی۔ میں چڑھاوے اس لیے کہتا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ خانہ کعبہ کی طرف تحائف بھیجے جاتے تھے۔ اب یہ سننا بھی بڑا ضروری ہے آپ کو۔ حضرت عبد المطلب جو دادا ہیں، سونے کے ہرن ملنے پر کعبہ کی نظر کر دی آپ نے۔ اس کو ہرن بھی پڑھ سکتے ہیں، ہرن بھی پڑھ سکتے ہیں۔
تو ہرن 2 سونے کے تھے، وہ آپ نے کعبہ کی نظر کر دی، چڑھاوا چڑھا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح مدائن ہوئی نا، آپ کو معلوم ہے کہ بہت سونا آیا، تو 2 سونے کے ہلال آئے تھے، چاند، وہ بھی آپ نے خانہ کعبہ کی نظر کر دیے، وہاں لٹکا دیے گئے۔ عبد الملک بن مروان نے سونے کا میزاب، پرنالا جسے آپ کہتے ہیں، میزاب نظر کیا۔ ولید بن عبد الملک نے 36,000 دینار دیے میزاب اور ستونوں کے لیے۔ صفاح عباسی خلیفہ نے زمرد کی بنی ہوئی پیالی، ایک رکابی، وہ نظر کی اور وہ اندر لٹکا دی گئی۔ خلیفہ امین بن ہارون الرشید نے 18,000 دینار خانہ کعبہ کی نظر کی ہے۔ سونے کے پترے جو ہیں وہ بنا کر دروازوں پہ لگائے جائیں۔ خلیفہ مامون الرشید نے ایک سونے کی بڑی زنجیر میں بڑا سا یاقوت کعبہ کی نظر کیا، وہ کعبہ پہ آویزاں کیا گیا۔ خلیفہ متوکل کا دور آیا تو اس نے کعبہ کے کونوں پہ سونے کے پترے جو ہیں وہ لگائے، چوکھٹ چاندی کی لگوائی، مقام ابراہیم کے گرد چاندی سے گھیرا بنوایا، سونے کا کلس جس میں قیمتی موتی، یاقوت، زمرد وغیرہ جڑے ہوئے تھے، چڑھاوا دیا، نظر کی خانہ کعبہ کی، اور وہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا۔ خلیفہ معتصم باللہ، اس کا نام ابو اسحاق محمد ہے، اس نے 1000 مسکال سونے کا بنا ہوا قفل، تالا، کعبہ کے دروازے پہ دیا۔ خلیفہ المقتدر باللہ، اس کا نام ابو الفضل جعفر بن احمد المعتدد ہے، کعبہ کے ستونوں پہ سونے کے پترے چڑھا دیے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میجر تعمیر اور اس کی آرائش و تزئین دونوں بتایا میں نے آپ کو۔ تو ہر بادشاہ وہ اپنے دور کے اندر کچھ نہ کچھ چڑھاوا ضرور چڑھاتا تھا خانہ کعبہ کے اوپر، لیکن کمال ہے کہ اس دور کے لوگ جو ہیں وہ یہ شور نہیں مچاتے تھے کہ غریب کی لڑکی کی شادی کر دیں، دوپٹے لے دیتے، وہ یہ نہیں کہتے، وہ خود ہی غریب کی شادی کروا دیتے تھے اور دوپٹے بھی لے کے دے دیتے تھے۔ کیوں؟ وہ یہ جانتے تھے یہ اسلام کا شعار ہے، اس کو خوبصورت بناؤ، لوگوں کی نظر میں اور معزز اور بلند بناؤ، اسے اور خوبصورت بناؤ۔ اپنے نبی کی عزت، خانہ کعبہ کی عزت، اسلام کی عزت لوگوں کی نظر میں واضح کرنے کے لیے یہ اسراف نہیں ہوتا، خرچ کرو اس کو۔ تو غریب کی لڑکی کی شادی اور دوپٹے جب 1 لاکھ کا سلے لے رہے ہوتے ہیں اس وقت یاد کیا کریں، جب گاڑی لے رہے ہوتے ہیں اس وقت یاد کیا کریں، نہ کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے لگایا جا رہا ہوتا تھا کہ اس وقت غریب کی بیٹی کو یاد نہیں کیا کریں۔ یہ اشیاء آتی رہتی تھی، عقیدت کا اظہار ہوتا رہتا تھا، پھر مجاور چوری کرنے لگ گئے، پیسے بٹورنے لگ گئے بہانے بہانے سے، آہستہ آہستہ یہ کہہ کر چوری کرنے لگ گئے کہ کعبہ کو کیا ضرورت ہے، یہ وہی لوگ ہیں نا غریب کی بیٹی کی شادی کر دینا 12 ربیع النور کو۔ تو یہاں تک میں نے طلباء سے یہ شیئر کیا ہے کہ کعبہ کی تاریخ کیا ہے اور اس پہ چڑھاوے جو چڑھائے جاتے تھے۔ اب آ جائیے کعبہ کی فضیلت، یہ جب ہم پڑھ لیں گے پھر اور لطف آئے گا وہاں جانے کا۔ تو میں آپ کو کعبہ کی فضیلت جو ہے وہ اس کی اسما سے بھی واضح کروں گا۔ اب تیار ہو جائیے یاد کرنے کے لیے۔ ایک ہے شہر مکہ کی فضیلت اور ایک ہے صرف خانہ کعبہ کی فضیلت، دونوں الگ الگ ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو مکہ شہر کی فضیلت بھی خانہ کعبہ کی ہی وجہ سے ہے۔ تو خانہ کعبہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے آ رہا ہے تو خانہ کعبہ کی وجہ سے اس کی فضیلت بڑھ رہی ہے، پھر سرکار کی ولادت ہوئی تو اس کی شان اور بڑھ گئی، 4 چاند لگ گئے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ بھی آ گیا۔ میں مختصر آپ کو صرف خانہ کعبہ کی ہی فضیلت بیان کروں گا۔ خانہ کعبہ کے اندر ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر۔ ویسے عطا کا جو پیمانہ ہے وہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا اس جیسی 10، تو یعنی ثواب 11 ہو گیا نا، دیکھیں فلہ عشر امثالھا، اس کی مثل 10، تو مثل 10 ایک یہ 11، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن خانہ کعبہ میں پیمانہ عطا کا 1 لاکھ ہے۔ مرشد زبیر نقشبندی عطاسی مالکی انہوں نے ایک کتاب کی طرف میری توجہ دلائی، بڑا ذخیرہ ہے ان کے پاس کتابوں کا، کہ وہ کتاب جو ہے وہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، فضائل مکہ۔
اس کے صفحہ 21 پہ ہے کہ وَكُلُّ حَسَنَةٍ فَعَلَهَا الْعَبْدُ فِي الْحَرَمِ بِمِئَةِ أَلْفَ حَسَنَةٍ بِغَيْرِهَا، جو بھی نیکی حرم میں کرو گے ثواب 1,01,000 کا ہوگا. 1,01,000 یعنی نماز پڑھی تو ایک نماز 1,01,000 نماز کا ثواب، ایک روزہ رکھا تو 1,01,000 روزے کا ثواب، حرم کے اندر 1 ریال صدقہ کیا تو 1,01,000 ریال کا ثواب، خانہ کعبہ کے پاس ایک قرآن پڑھنے کا ثواب 1,01,000. میں نے 1,01,000 کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اس کتاب میں بغیر ہا لکھا ہے، یعنی وہ چھوڑ کے اس کے علاوہ 1,00,000 ہے، تو میں اس لیے 1,01,000 کہہ رہا ہوں. خانہ کعبہ پہ رب تعالیٰ کی خاص رحمت کی نظر ہوتی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ينزل اللہ تعالی کل یوم 100 رحمت، اللہ تعالیٰ ہر دن 100 بار نظر رحمت فرماتا ہے. 60 منها للطائفین، 60 اس میں سے ان کے لیے ہوتی ہیں جو طواف کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ 20 اس میں سے لأہل مکہ تھا، مکہ کے لیے. وَعِشْرُونَ مِنْهَا، اور 20 اس میں سے لِسَائِرِ النَّاسِ، جو ارد گرد علاقے میں. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین میں محبوب ٹکڑا خانہ کعبہ اور اس کا گرد ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے کلام میں سے قرآن کو پسند کیا، شہروں میں سے حرم کو پسند کیا، حرم سے مسجد حرام کو پسند کیا، اور مسجد حرام میں سے بھی کعبہ کی جگہ کو پسند کیا. سبحان اللہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان پہ نظر رحمت فرماتا ہے جو کعبہ کی حدود میں ہوتے ہیں. پھر جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے بخشا، جو طواف کر رہا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے بخشا، اور جو محبت سے ٹکٹکی لگا کر خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے بخشا. تو فرشتے اس پہ عرض کرتے ہیں یا اللہ اب تو وہی بچے ہیں جو یہاں سو رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ان کو بھی شامل کر لو، ان کو بھی بخشا. سبحان اللہ. یہ ہے خانہ کعبہ کی فضیلت. کعبہ کی توہین تباہی کا موجب ہے. ابو داؤد شریف میں یہ حدیث آپ کو مل جائے گی، ابن ماجہ میں اور مشکات میں بھی ہے. ترجمہ کیا ہے کہ جب تک میری امت اس عزت والے گھر کی تعظیم کرتی رہے گی خیر پہ رہے گی، جب بے حرمتی کرے گی ہلاک ہوگی. جبریل علیہ السلام ملائکہ سمیت کعبہ کی زیارت کرتے ہیں. مسلمانوں فضیلت سن لو. کسی چیز کا مقام پتہ ہونا تو پھر ملنے کا انداز جدا ہوتا ہے، پھر دیکھنے کا انداز جدا ہوتا ہے. جبریل علیہ السلام ملائکہ سمیت کعبہ کی زیارت کرتے ہیں. اخبار و مکہ کتاب کا نام، بہت ٹاپ کی کتاب، صفحہ اس کا 70 عربی میں اگر ہے. ایک دن جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے تو غبار کے آثار. پوچھا روح الامین یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور کعبہ کی زیارت کرنے گیا تھا، ملائکہ کے رش کی وجہ سے غبار اٹھا تو وہ یہ ہے. اللہ اکبر جل شانہ. فرشتے ملائکہ آتے ہیں، بھائی 27ویں میں آتے ہیں نا، سورہ قدر پڑھی ہے، میں ایسے ہی ہنٹ دیتا جاؤں نا ساتھ ساتھ. شفاء الغرام باخبار البلد الحرام، جلد اس کی پہلی، صفحہ 345 میں. جو بھی کوئی فرشتہ آسمان سے آتا ہے امر ربی لے کر، وہ تلبیہ کہتے ہوئے آتا ہے، حجر اسود کو آ کر استلام کرتا ہے، پھر کعبہ کے 7 چکر لگاتا ہے، 2 رکعت ادا کرتا ہے، پھر وہ واپس جاتا ہے. حجر اسود. اب خانہ کعبہ کی فضیلت سنتے جاؤ. خانہ کعبہ وہ کہ جس کے ساتھ یہ عظیم پتھر لگا ہوا ہے. یہ حجر اسود ہے کیا؟ اب مجھ سے سن لو. یہ تمام حاجیوں کا، طواف کرنے والے، چومنے والے، استلام کرنے والے، قیامت تک جتنے ہوں گے ان کا ریکارڈ رکھے گا. یہ گویا کہ پوری کمپیوٹر کی دنیا میں اس سے جدید اور بڑی ہارڈ ڈسک کوئی نہیں ہوگی. ایسی ہارڈ ڈسک نہیں ہے آپ کے پاس. ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی. آپ کے پاس 1 ٹیرا بائٹ ہو جائے گی، 100 ٹیرا بائٹ ہو جائے گی، لیکن پھر بھی آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے. اس میں ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے. جو استلام کر رہا ہے یوں ہاتھ بڑھا رہا ہے، جو اسے چوم رہا ہے اس کا اور اس کی ابا کا نام لکھا جا رہا ہے پکچر سمیت. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حاجیوں کی ہارڈ ڈسک یعنی حجر اسود کو 2 آنکھیں اور 1 زبان عطا کر دے گا.
کیا ایسی ہارڈ ڈسک ہے آپ کے پاس؟ تو یہ قیامت تک کے استلام کرنے اور چومنے والوں کا ڈیٹا بتائے گا، یہ ڈیٹا بتائے گا۔ یہ وہ عظیم پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا۔ کعبہ کے پتھر جنت سے نہیں آئے ہیں جناب جی، یہ کعبہ کے پتھر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں جنت سے نہیں آئے ہیں، لیکن یہ جنت سے آیا ہے، اور یہ کنفرم ہے کہ یہ واپس جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر تمام اچھے بندوں، حاجیوں کا، استلام کرنے والے، چومنے والوں کا ریکارڈ ہے اس کے اندر۔ اور یہ عظیم پتھر ہے کہ آدم علیہ السلام کے دور میں ہی آ گیا تھا، لیکن نہ پوجا گیا ہے کبھی، نہ ہی اب پوجا جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ چومنا پوجنا نہیں ہوتا، اور انبیاء کے لب و رخسار اور ہاتھ لگے ہیں اس کو۔ یہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے جناب۔ یہ نشان جو ہوتا ہے نا، یہ آدمی کے سٹیٹس کو بڑھا دیتا ہے جی۔ آپ فوجیوں کو دیکھو، ان کے ان نشانوں سے جو ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ ان کے سٹیٹس کو بڑھائیں گے، اس سے دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے یہ آدمی کتنا بڑا ہے۔ ایک دوڑنے والا ہے جو گلی میں دوڑ رہا ہے، ایک دوڑنے والا جو اولمپک میں دوڑ رہا ہے، وہ دوڑنے کے بعد جب آیا تو گولڈ میڈل تھا اس کے گلے میں لٹکا ہوا۔ آپ کو سمجھ میں نہیں؟ تو خانہ کعبہ وہ گھر ہے کہ جس کے ساتھ وہ پتھر لگا ہوا ہے جو جنت سے آیا، اور یہ بہت بڑا تھا، اور یہ وائٹ کلر کا تھا، وائٹ سٹون، اس لیے ہمارے دوست نے جو نام رکھا تھا وہ وائٹ سٹون رکھ دیا۔ ابشد من اللبن فسودته خطایا بنی آدم، یہ تو ہمارے گناہ چوس چوس کے کالا ہو گیا ہے۔ فضیلت سن رہے ہو؟ حتیم، یہ حتیم وہ جو جگہ پہلے اندر تھی پھر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے باہر آ گئی، اسے ہجر و اسماعیل بھی کہتے ہیں۔ یہ نصف دائرے کی شکل میں نظر آتا ہے، اس کا نام جدر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میزاب رحمت کا پانی گرتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نماز میزاب کے نیچے پڑھو، یعنی حتیم میں، اور زمزم پیو۔ یہ کعبہ کا ہی حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی خواہش ظاہر کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ مبارک پکڑا اور انہیں حتیم میں لا کے کھڑا کر دیا۔ فرمانے لگے یہاں پڑھ لو، یہ بھی اس کا ہی حصہ ہے۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ حتیم آپ سمجھ آئی؟ کیوں ویٹ کرتے ہیں لوگ کہ نماز پڑھ لیں؟ ہم غریب آدمی اندر تو جا نہیں سکتے نا، اندر تو کوئی بڑا آدمی جائے گا نا، بادشاہ ہی جائے گا۔ تو ہم غریبوں کے لیے یہ رکھا گیا، آؤ یہیں پڑھ لو۔ اللہ کیسے غریبوں پہ کرم فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، ان کا ذکر میں 102 نمبر سٹوری پہ کر آیا ہوں، ضرور سنیے گا۔ حضرت سعید بن جبیر، حضرت زین العابدین، ان کا میں ذکر 81 نمبر سٹوری پہ کر آیا ہوں۔ یہ تینوں حضرات حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے کافی وقت عبادت میں گزارتے تھے۔ یہ تو کوئی بات تو ہے۔ تاریخ مکہ صفحہ 233، حتیم پہ ایک فرشتہ کھڑا رہتا ہے اور اعلان کر رہا ہوتا ہے جس نے حتیم کعبہ میں 2 نفل ادا کیے اس کے گناہ معاف۔ تو اس لیے آپ لوگ کھڑے رہتے، یار ہم 2 نفل پڑھ لینے دو۔ یہاں پاس ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی بکریوں کو رکھتے تھے، یہ جو حتیم ہے نا، اور یہاں ہی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبور بنی۔ پھر بعد میں خانہ کعبہ کے چاروں کونے ارکان کہلواتے ہیں۔ ارکان، طلباء آپ غور سے سنا کریں، چاروں کونے ارکان کہلواتے ہیں۔ حجر اسود، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی، ہو گئے یہ چاروں کونے ارکان کہلواتے ہیں۔ اب خانہ کعبہ کی فضیلت، خانہ کعبہ کا ایک حصہ ملتزم ہے، ویسے اسے ملتزم بھی بولتے ہیں۔ مشہور یہی ہے کہ الملتزم ما بین الرکن والباب، کہ ملتزم وہ حصہ ہے جو رکن اور باب کے درمیان ہے، دروازے کے درمیان ہے۔ یہ 6 فٹ کا حصہ ہے، یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ نے لوگوں کو دیکھا چمٹ کے لپٹ کے رو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں موقع ملے آپ کو تو لپٹ جاؤ، سینہ لگا دو اس کے اوپر، چہرہ لگا دو اس کے اوپر، دونوں ہاتھ اور ہتھیلیاں بچھا دو اس کے اوپر اور دعا مانگو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یوں کہ اللہم ان البیت بیتک ولا عبد عبدک، یہ گھر تیرا گھر ہے اور یہ جو نوکر ہے کھڑا ہے جو، یہ تیرا غلام ہے۔ رو رو کے دعا مانگے، یہاں مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ فضیلت سن رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک ایک چیز کا نام یاد کر لیجئے۔ اب جب جائیے تو پھر
ایک وجدانی کیفیت آ رہی ہو، معلوم ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ یاقوت حماوی وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ملتزم ہے، وہ ملتزم نہیں کہتے، وہ تو ملتزم ہے، یعنی لازمی دعا قبول ہوتی ہے وہاں، کیونکہ دوران طواف آدم علیہ السلام نے رک کر یہاں دعا مانگی تھی۔ میزاب رحمت، جس کو پرنالہ شریف کہتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو چھت مبارک کا پانی اس کے ذریعے سے حتیم میں گرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جنت کا دروازہ یہاں ہے، وہ جو پرنالہ شریف ہے اس کے نہیں، جنت کا دروازہ یہاں ہے۔ ایک دن آپ میزاب رحمت کے نیچے کھڑے تھے تو فرمایا اب میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، یہاں بھی مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب بنایا تھا تو تب میزاب نہیں تھا، پرنالہ نہیں تھا، کیونکہ چھت ہی نہیں تھی، تو میزاب کا تعلق چھت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی بار میزاب کب بنا؟ طلباء آپ توجہ دیجیے، تو پہلی بار یہ پرنالہ شریف کب بنا؟ پہلی بار اس وقت بنا ہوگا کہ جب قریش نے چھت بنائی۔ اب چھت بھی اگر صرف شاخوں سے ہے تو وہ تو پانی سیدھا نیچے چلا جاتا ہے، یہ اسی وقت بنا ہوگا جب چھت جو ہے وہ سولڈ بنی ہوگی، کہ جس میں سے پانی نیچے نہیں جاتا بلکہ اس کو باہر نکلنے کا راستہ چاہیے۔ تو سب سے پہلے میزاب رحمت لکڑی کا بنایا گیا، اس کے بعد پھر رواج چل پڑا، کوئی چاندی سونا دونوں کا استعمال، کبھی ایک کا استعمال کبھی دونوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں تو سونے کا بنا ہوا ہے، اب تو خیر اس کے اوپر نام بھی لکھا ہوتا ہے بادشاہ کا۔ رکن یمانی یہ بھی ایک حصہ ہے خانہ کعبہ کا، جو مکہ کے جنوب میں ہو اسے یمنی بول دیتے ہیں، یمنن، اور جو شمال کی طرف اسے شامی بولتے ہیں۔ یہ رکن یمانی جو ہے، یہاں 70 فرشتے مقرر ہیں جو یہاں پہنچ کر یہ دعا مانگتا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ 70 فرشتے خاص اسی جگہ پہ ہو گئے تھے، آمین۔ اس لیے آپ نے یاد کیجیے جن جن لوگوں نے عمرہ یا حج کیا تو اسی جگہ پہ پہنچتے ہوئے آواز بلند ہو جاتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے۔ حجر اسود اور رکن یمانی کو چھونے سے گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اگر بے شک چھونا حجر اسود کو اور رکن یمانی کو چھونا یہ خطاؤں کو معاف کرتا ہے، خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اور اگر آپ چھو نہیں سکتے، رش ہوتا بہت زیادہ بھائی، آپ چھو نہیں سکتے تو دونوں ہاتھوں کو یوں کریں، یوں کر کے یوں چوم لیں، شرک نہیں ہوگا۔ وہ انگوٹھے چوبنے میں وہ مسئلہ ہے، حالانکہ بات تو دونوں کی ایک جیسی ہے، لیکن اب مرضی ان کی، بھائی ہم بیان کریں گے تو فرقہ واریت ہو جائے گی۔ تو یوں کر کے آپ یوں چوم لیں تصور رکھ کے۔ ویسے میرے نزدیک تو یہی تھا کہ جب اگر حجر اسود کا تصور رکھ کے انگلیاں چومی جا سکتی ہیں تو حضور پاک کے گنبد کا تصور رکھ کے بھی انگوٹھا چوما جا سکتا ہے، لیکن خیر آپ کی مرضی ہے۔ تو فضائل مکہ جو ہے اس کا صفحہ 26 حسن بصری کے حوالے سے ہے کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کی جگہ جو ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ مسلمانوں اب طواف کرنے جانا، لطف آئے گا، معلوم ہونا پھر اور مزہ آتا ہے۔ اب ذرا جملہ سن لیجیے، وہ جو میں نے ایسے کہا تھا نا اس کو استلام کہتے ہیں، یوں کر کے وہ چھڑی کر دیں آپ یا ہاتھ یوں کر دیں تصور رکھتے ہوئے۔ سم ٹائم تو کبھی کبھی تو نظر بھی نہیں آتا بھائی، وہ ایسے تصور ہی کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ ان استلامہما یحط الخطایا، دور سے ہاتھ کر کے رکن یمانی اور حجر اسود کا تصور رکھ کر یوں تصور ہی کر دینا، استلام یوں، یہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ تو مسلمانوں ہم سے پوچھو گے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ حجر اسود پتھر ہے، حجر ہے، رکن یمانی پتھر کا حصہ ہے، اس کا تصور رکھ کر اگر تم ہاتھ کو چوم لیتے ہو تمہاری خطائیں بخش دی جاتی ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین تصور کرتے ہوئے اپنے انگوٹھوں کو چوم لیتا ہے ان کا نام سن کر، تو اس کی بھی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ بھیا تو اپنا ہے، آپ کی اپنی مرضی۔ جنت کے 8 دروازے یہی جڑے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے ساتھ ہی، جنت کے 8 دروازے یہی جڑے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے آس پاس۔ ایک دروازہ میزاب رحمت کے نیچے ہوگا جی، دوسرا الرکن الیمانی کے پاس، تیسرا
رکن الاسود کے پاس، حجر اسود کے پاس، چوتھا مقام ابراہیم کے ساتھ پیچھے، پانچواں زمزم کے پاس، چھٹا صفا پر، ساتواں مروہ پہ، آٹھواں کعبہ کا اپنا دروازہ، یہ بھی جنتی ہے۔ ان میں سے کسی جگہ کھڑا ہونا ایسے ہی ہے جیسے آپ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو۔ کبھی آپ انٹرنیشنل ایئر لائن پہ بیٹھے، ادھر ہی جوڑا ہوتا ہے، زون نمبر یہ، زون نمبر یہ وہ والے اور یہ وہ، آگے جا کے جاتے تو سارے جہاز میں ہی ہیں، اور انہی مقامات پر کھڑے ہو کہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جس چیز کے آسمان زیادہ ہوتے ہیں یعنی نام زیادہ ہوتے ہیں، یہ بھی اس کی فضیلت ہے، کیونکہ اس کی خوبیوں کی بنا پر اس کے نام بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے مقامات و اہمیت کی بنا پر اس کے نام بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو خانہ کعبہ کو جب اس نقطہ نظر سے دیکھو گے تو خانہ کعبہ کی فضیلت اس کے ناموں سے بھی واضح ہوتی ہے۔ اس کا نام کعبہ ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 97، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، کہا نا اللہ نے اس کو کعبہ۔ اس آیت میں کعبہ آیا ہے۔ کعبہ ہر اس گھر کو کہتے ہیں جو چکور ابھرا ہوا ہو، حقیقت میں بیت اللہ ہی کعبہ کہلوانے کا حقدار ہے، کیونکہ کوئی اگر شاید دنیا میں کعبہ کہلوانے کی حقدار ہے تو وہ خانہ کعبہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پورا پانی تھا تو جو زمین بلند جہاں ہوئی ہے وہاں آج خانہ کعبہ ہے، وہ جھاگ سی جو بری وہاں خانہ کعبہ کہ یا مل للناس، یہ فضیلت ہے خانہ کعبہ کی۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 97 میں خانہ کعبہ کو قیام للناس کہا ہے۔ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، جو کہ ادب کا مکان ہے، انسانوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا۔ اللہ اکبر، قیام للناس کا ترجمہ، قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والوں آپ سنو، قیام للناس، لوگوں کے قائم رہنے کا سبب ہے یہ خانہ کعبہ۔ اب ایک ترجمہ اس کا اس طرح ہو سکتا ہے دنیا داروں کے لیے کہ خانہ کعبہ مکہ کے لوگوں کے لیے ضروریات زندگی فراہم کرتا ہے اور وہاں رہنے کا سبب ہے۔ خانہ کعبہ بھائی لوگوں کی معاش کا دار و مدار ہے۔ جائیے جا کے پوچھیے ہوٹل والوں سے، منڈی والوں سے، اب کیا حالت ہو رہی ہے ان کی، دکانیں، کھجوریں جو ہیں بک ہی نہیں رہی، ہوٹلز خالی۔ صرف حج اور عمرہ سے $12 بلین کماتا ہے، ساری چیزیں ملا کے میں کہہ رہا ہوں۔ تو قیام یعنی خانہ کعبہ کل عالم کے قیام اور بقا کی بھی علامت ہے۔ اس انداز سے بھی سن لیجیے کہ جب یہ نہیں رہے گا تو سمجھ آئیے کہ اب قیامت آ گئی۔ تو دو ترجمے کریں گے قیام للناس کے جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے معاش کا دار و مدار اسی پہ ہے جو وہاں کے لوگ رہنے والے۔ دوسرا عالم جو قائم ہے اس کی وجہ سے، یعنی گویا کہ سب لوگوں کے لیے مثابۃ للناس ہے، یہ بھی فضیلت ہے خانہ کعبہ کی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، خانہ کعبہ کو مثابہ کہا گیا۔ مثابہ لوگوں کے بار بار آتے جاتے رہنے کی جگہ کو مثابہ کہتے ہیں، وہ گھر جس کے لیے شوق زیارت کم نہیں ہوتا۔ واہ، پرفیکٹ نام ہے یہ خانہ کعبہ کا، مثابہ۔ اس میں کوئی شک نہیں، جو ایک بار ہو آتا ہے پھر جانے کی آرزو کرتا ہے۔ اس بار صحیح عبادت نہیں ہوئی یار، اب کی بار جاؤں گا تو صحیح عبادت کروں گا، ہر بار وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ اس بار عبادت صحیح نہیں ہوئی، اب کی بار جاؤں گا تو صحیح کروں گا، یہ وہ شوق۔ تو مثابہ کا معنی ثواب کی جگہ بھی ہوتا ہے، تو خانہ کعبہ ثواب کی جگہ ہے۔ خانہ کعبہ میں عبادت کا جتنا ثواب ملتا ہے کسی اور جگہ نہیں ملتا، اس سے بھی اس کی فضیلت ظاہر ہو رہی۔ امنا ہے، یہ بھی فضیلت ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں خانہ کعبہ کا ایک نام امنا بتایا گیا ہے۔ یہ خانہ کعبہ باعث امن ہے، امن کو پھیلاتا ہے، جو آتا ہے وہ امن پاتا ہے، امن پاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو کعبہ میں آئے امن پائے، خواہ وہ قاتل ہو۔ آپ جب تک وہ لپٹا ہوا ہے آپ اسے کچھ کہہ نہیں سکتے، جب تک کہ وہ باہر نہ آ جائے، باہر آئے گا تو سزا پائے گا۔ البیت، یہ بھی خانہ کعبہ کا نام ہے، البیت۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، آل عمران 97 نمبر آئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر
جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں ان پر بیت کا حج فرض ہے۔ البیت، تو یہاں خانہ کعبہ کو بیت البیت کہا گیا ہے۔ اصل میں باتا یبیتو بیتن، اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں انسان رات بسر کرے، تو اس کو البیت کیوں کہا؟ اس لیے کہ لوگ یہاں آتے تھے، طواف کرتے، اعتکاف بیٹھتے۔ اب جو اعتکاف بیٹھے گا وہ رات تو آئے گی بیچ میں، یہاں سوتے تھے لوگ۔ میں ایک مثال دے دوں، حضرت ابو ذر غفاری، میں ان کو ڈیٹیل سے بیان کرایا ہوں، یہ 1 مہینہ وہاں رہے ہیں، سوتے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف البیت ہی نہیں اسے کہا، یہ فضیلت ہے اس گھر کی کہ اس کو بیتیہ کہا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 سے سنیں، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا، تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو گے۔ یہ وعدہ لیا۔ پاک صاف سے دونوں مراد ہے، ظاہری صفائی بھی اور شرک کی بھی، چونکہ لوگ یہاں آ کر رات بسر کرتے تھے۔ حضرت ہاجرہ کا خیمہ بھی تو اسی کے پاس تھا، یہ چاروں طرف سے بند تھا، اس لیے بھی اس کو البیت کہتے ہیں۔ ویسے ایک بات بتاتا جاؤں میں آپ کو، طلباء سے شیئر کرتا ہوں، بابلی زبان میں مکہ کا معنی بھی بیت اور گھر ہی ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کی فضیلت ملاحظہ ہو، اس کو البیت العتیق کہا گیا ہے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 29 پہ، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ تو قدیم گھر جو ہے وہ یہ ہے۔ پہلے ایک حدیث سنیں ترمذی شریف سے، ابواب التفسیر، انما سمی البیت العتیق، کا نام رکھا گیا ہے بیت کا، البیت کا عتیق، لأنہ لم یظہر علیہ جبار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ کا نام البیت عتیق آزاد گھر اس لیے رکھا گیا کہ کسی جابر و ظالم کا قبضہ اس پہ نہیں ہو سکا۔ چاہیے جا کے طبہ پڑھ لیجیے، میرا لیکچر اصحاب الفیل پڑھ لیجیے، کرامتیوں کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ بخاری شریف کتاب البیوع میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قرب قیامت ایک دہشت گرد لشکر کعبہ گرانے آئے گا، جب وہ بیدا کے کھلے میدان میں پہنچے گا زمین پھٹے گی، دھس جائیں گے۔ کم جبار سارا الیہ فاہلکہ اللہ، ابو حیان کہتے ہیں۔ تو عتیق کا ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ کوئی اس پہ قبضہ نہیں کر سکا، یہ ایک معنی ہو گیا۔ دوسرا معنی عتیق کا کہ جب سے یہ بنا ہے اس کی شرافت، نجابت اور احترام میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور عتیق کا معنی قدیم بھی ہوتا ہے، یہ تو سب لوگوں کو پتا ہے۔ تو البیت العتیق کا معنی ہوگا قدیم گھر۔ تو یہ سچ ہے، خانہ کعبہ دنیا میں سب سے پہلی اور قدیم عمارت ہے، جسے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 سال قبل بنا لیا تھا۔ تو البیت العتیق سے ایک اور بات واضح ہو گئی کہ یہ گھر کسی بادشاہ کی حکومت کے انڈر نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ لکھتے ہیں خادم الحرمین شریفین، نوکر خانہ کعبہ کے اور مدینہ کے نوکر۔ تو یہ فضیلت ہے اس گھر کی کہ یہ سب سے قدیم اللہ کا گھر زمین پہ جو بنایا گیا۔ اول بیت، یہ بھی فضیلت ہے خانہ کعبہ کی۔ خانہ کعبہ کو اللہ نے پہلا گھر کہا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو بکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت والا ہے اور ہدایت والا ہے۔ پہلا گھر سے مراد صرف گھر لیں تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے اس چار دیواری کو بنایا اللہ کی رضا کے لیے، اور آپ سے پہلے کوئی انسان تھا ہی نہیں، آپ سے پہلے تو کوئی انسان نہیں تھا، تو گھر ہونے کی حیثیت سے بھی یہ پہلا ٹھیک ہے۔ اور اس سے مراد پہلا عبادت خانہ بھی ہو سکتا ہے، وہ لیں وہ بھی ٹھیک ہے، جیسا کہ شارحین نے کہا ہے کہ ان المراد بالبیت بیت العبادہ۔ آپ غور کریں تو یہ معلوم ہوگا کہ یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ پہلا مکان کون سا ہے تو دوسرا مکان کون سا ہے، یہ نہیں بتایا جا رہا۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پوری روئے زمین پہ پہلا ایسا گھر جو سب کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے وہ بکہ میں بنایا گیا ہے۔ تو یہاں برکت اور ہدایت کے ساتھ ناس نہیں ہے کہ یہ جو گھر ہے یہ صرف انسانوں کے لیے برکت ہے یا انسانوں کے لیے ہدایت ہے،
یہاں لفظ عالمین لکھا ہوا ہے. قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والوں اس پہ دھیان دیجئے گا آپ لوگ. تو عالمین ہے یعنی یہ پہلا گھر سب کو برکت دیتا ہے. وہ فرشتے ہوں، جن ہوں، دوست ہوں، دشمن ہوں، سب کے لیے برکت. وہ حدیث مبارکہ جو بہت مشہور ہے، اکثر آپ سنتے ہیں، بڑی آہستگی سے بھی اور بڑی تیزی سے بھی آپ سنتے رہتے ہیں واعظین سے. حضرت ابوذر نے پوچھا یا رسول اللہ ایو مسجد وضع فی الارض اولا قال المسجد الحرام قال قلت ثم ایو قال المسجد الاقصى قلت کم کان بینہما قال 40 سنۃ. یہ بخاری شریف میں بھی مل جائے گی، مسلم شریف میں بھی. یعنی وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مسجد زمین پہ کون سی پہلے بنائے گی؟ تو آپ نے کہا مسجد حرام، خانہ کعبہ. کہا جی دوسری کون سی؟ کہا مسجد اقصی، وہ دور والی مسجد. کہا دونوں میں کتنے سال ہیں؟ فرمایا 40 سال. خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی، اگر ہم یہ لیں جو مشہور ہے. تو جو قرآن سے واضح، پھر حدیث سے اشارہ ہے کہ وہ بیت المقدس مسجد اقصی کی بنا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ڈالی تھی، لیکن مکمل سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوئی. بھائی یہ تو بات ہے واضح آپ کی نا کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنا دیا، لیکن بیت المقدس داؤد علیہ السلام نے بنایا نہیں ہے، بنیاد ڈالی تھی. آپ جا کے سٹوری سن لیجئے، اس میں تفصیل ہوگی. آگے سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو بھائی ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بیچ میں تو 1000 سال سے بھی زائد کا فاصلہ ہے، 40 سال تو نہیں بنتے. اب 40 سال کی روایت کو بالکل صحیح ماننا ہے تو تشریح یہی کرنی پڑے گی کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ بنایا، پھر اس کے بعد 40 سال بعد آپ نے بیت المقدس میں جا کر گھر بنایا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ میری اولاد یہاں بھی آئے گی، کیونکہ داؤد علیہ السلام کو آپ نے اپنی زندگی دی تھی نا 40 سال کی. بھائی کچھ بات یاد ہے طلباء، آپ سے شیئر کر رہا ہوں، بندوں سے نہیں. تو آدم علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا تو پتا تھا نا، 40 سال زندگی دی تھی آپ نے. تو جب بیٹے داؤد علیہ السلام کا پتا ہے تو یہ بھی تو پتا ہوگا کہ داؤد علیہ السلام کہاں گھر بنائیں گے. تو 40 سال کی اگر یہ حدیث صحیح ماننا ہے تو پھر آپ کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ آدم علیہ السلام نے پہلے یہاں گھر بنایا، تو یہ گھر بنانے کے بعد آپ نے اس کے 40 سال کے بعد جا کر داؤد علیہ السلام نے جہاں گھر بنانا تھا وہاں جا کے گھر بنایا. یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ انہوں نے سب کو یہ وصیت کی تھی کہ جب تم جا رہے ہو تو میرا جسد انور بھی اٹھا لینا. تو ان کا جسد انور بیت المقدس میں نوح علیہ السلام خود لے کر گئے. تو ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں کو بلند کیا تھا جو ان کے والد آدم علیہ السلام. تو سلیمان علیہ السلام نے بھی انہی بنیادوں کو بلند کر آگے بڑھایا جو ان کے والد داؤد علیہ السلام بنا گئے تھے، اور آگے وہ بھی آدم علیہ السلام سے ہی چلتا رہا. تو پہلے انسان نے زمین پہ آ کر جو پہلا گھر بنایا ہے وہ اللہ کا گھر تھا، بکہ. بکہ یہ بکہ شہر کا نام نہیں ہے. حضرت علی سے منقول ہے کہ بکہ صرف بیت اللہ شریف ہے، اس کے علاوہ سارا مکہ ہے. موجم البلدان 8ویں کی جلد صفحہ 134 پہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ طواف حرم ہی کے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں، کیونکہ باہر کا علاقہ مکہ کہلواتا ہے. یہ بکہ ہے. ابو عبیدہ فرماتے ہیں بکتن بطن مکہ. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بکہ خانہ کعبہ کی جگہ کا نام ہے، اور مکہ یہ علاقہ ہے، ٹاؤن ہے، کریا ہے جو باہر کا ہے. حضرت اکرمہ کا بھی یہی قول ہے کہ بکہ بیت والی جگہ اور شہر مکہ. تو آپ معنی پہ بھی غور کریں تو یہ میری طرف آپ آئیں گے اگر آپ معنی پہ غور کرتے ہیں. بکہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ازدحام، کراؤڈ، یہ بکہ کا معنی ہے. اور گردنوں کا جھکنا یہ بکہ کا معنی ہے. یہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے کیونکہ گردنیں آپ کی جھک جاتی ہیں کعبہ کے آگے. بڑوں کی گردنیں جھک گئیں کعبہ کے آگے، ہاتھیوں کی گردنیں جھک گئیں کعبہ کے آگے، تو اس کو بکہ کہتے ہیں. تو مکہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پانی کم ہو. مکہ کا معنی ہوتا ہے سمیت مکہ لقلت مائہا. مکہ کا نام مکہ اس لیے رکھا گیا لقلت مائہا، پانی کی کمی کی وجہ سے. تو بکہ میں تو پانی کی کمی نہیں ہے، آج تک وہ چشمہ نکل رہا، وہاں کہاں کی کمی ہے؟ تو مکہ اور ہے، بکہ اور ہے. بکہ وہ جگہ ہے جہاں آج خانہ کعبہ ہے. اللہ اکبر. تو بکہ میں تو زمزم ہے، لاکھوں پیتے ہیں، پی رہے ہیں، پیئیں گے. تو معلوم ہوا کہ بکہ اور مکہ میں فرق ہے. بکہ خانہ کعبہ کی جگہ اور مکہ باہر کا علاقہ.
اور یہ بھی بتاتا جاؤں کہ بابلی زبان کے لحاظ سے مکہ بھی خانہ کعبہ کا ہی نام ہے، کیونکہ اس زبان کے اندر مکہ کا معنی بھی گھر ہی ہوتا ہے۔ تو 1800 قبل مسیح قوم مالکہ نے زمزم اور خانہ کعبہ کی وجہ سے اس علاقے کا نام جو ہے وہ مکہ رکھ دیا تھا۔ خانہ کعبہ کی فضیلت، المسجد الحرام، سورۃ البقرہ آیت نمبر 144۔ بھائی لوگ گھر بناتے ہیں، چار دیواریاں بناتے ہیں، مگر خدا کی طرف سے تو کوئی نام نہیں آتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ گھر اللہ کا بنایا، خدا کی طرف سے نام آیا المسجد الحرام۔ اب آیا سنتے جائیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 144، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اللہ اکبر جل شانہ۔ آپ اپنا منہ مبارک مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ اب مسجد کا مطلب تو آپ سب لوگ جانتے ہو، حرام کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بتانا ہے آپ کو، طلباء سے شیئر کرنا ہے کہ مسجد تو مطلب ہے، حرام کیا ہے؟ تو حرام کا ایک معنی واجب ہوتا ہے، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، کیا مطلب ہوگا؟ واجب علیہا۔ حرام کا معنی ضد الحلال بھی ہوتا ہے، جو حلال کی ضد ہے وہ بھی، اور حرام خانہ کعبہ کے ساتھ آیا تو اس کا معنی ہوا وہ مسجد جس کی تعظیم مومنین پر واجب ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ بات سمجھ گئے حرام کی؟ خانہ کعبہ کی فضیلت کہ اس گھر کو صرف گھر نہیں کہا، پہلے تو البیت کہا، پھر البیت المحرم کہا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں خانہ کعبہ کو بیت و محرم کہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس جگہ چھوڑا وہاں کوئی سبزہ نہیں تھا، پانی نہیں تھا، مگر ایک مقدس گھر کی چھپی ہوئی بنیادیں تھیں۔ تفصیل کے لیے 163 نمبر سٹوری ضرور سنی۔ اب ٹائم نہیں اتنا ہوتا نا کہ ساری چیزیں پھر بیان کریں، تو قرآن مجید کیا بیان کرتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ رہے تھے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ تو بھئی جب خانہ کعبہ کی عمارت تو تب بنی ہے جب اسماعیل علیہ السلام 14-15 سال سے بڑے ہوئے ہیں، تو یہ جب چھوڑ کے جا رہے ہیں تب تو وہ دودھ پیتے ہیں، تو بیتک المحرم کیوں کہا؟ معلوم ہوا کہ بنیادیں تھیں اور آپ جانتے تھے، اور یہ ایک الہامی منصوبہ تھا، باقی سب سٹوریز ہیں۔ اس لیے البیت بیتک المحرم کہا، یہ عزت ہے، یہ فضیلت ہے۔ خانہ کعبہ کا ایک نام قبلہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 سے سنیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ آ گیا نا خانہ کعبہ کا نام قبلہ۔ تو قبلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جہت، توجہ کا مرکز، جدھر توجہ، جہاں آپ کی توجہات مبذول ہوں، قبلہ۔ تو خانہ کعبہ کو قبلہ اس لیے کہتے ہیں لأن المسلمین یتجہون الیہا فی صلواتہم، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ متوجہ ہوتے ہیں اپنی نمازوں میں اس کی طرف، اس لیے اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو الدوار بھی کہتے ہیں، تو خانہ کعبہ کا ایک نام الدوار بھی ہوا۔ المعجم الوسیط کتاب یاد رہے گی۔ اس کو الدوار اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے گرد مسلمان چکر لگاتا ہے۔ محمد بن مکرم بن علی جمال الدین، ان کا یہ مشہور ہے ابن منظور کے نام سے، کہیں جا کر آتا ہے منظور تو لے، لیکن یہ ابن منظور کے نام سے مشہور۔ یہ صاحب لسان العرب ہیں، یہ لسان العرب کتاب کا نام ہے۔ انہوں نے ابن سیدہ، سین زیر یا اور دال ہے، چونکہ زیر زبر نہیں ہوتی نا تو ایسا نہ ہو کہ طلبہ اس کو سیدہ پڑھ جائیں۔ ابن سیدہ یاد رہے گا۔ اصل میں ان کا نام جو ہے وہ علی بن اسماعیل ہے، ان سے نقل کیا انہوں نے۔ ان الدوار من اسماء البیت الحرام، یہ دوار جو ہے یہ خانہ کعبہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ صرف وہی ہے کہ چکر لگانا عبادت ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سختی سے منع کیا ہے کسی قبر کا طواف کرنا۔ قادسن، ابو الولید محمد بن عبداللہ بن احمد ازرقی المکی، اگر آپ خانہ کعبہ کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں نا تو یہ کتاب میں ریکمینڈ کروں گا طلباء کے لیے، عربی میں ہے، مزہ آئے گا آپ کو پڑھنے کا۔ یہ مجاور تھے نا، وہیں رہے، لکھی انہوں نے 250 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ یہ کون سی جا رہی ہے؟ 1443، 250 ہجری میں فوت ہوئے۔ تو اخبار و مکہ، یہ مکہ میں ہی پیدا ہوئے تھے، مجاور ہے، مکہ کی تاریخ کو یہ بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے کعبہ کا ایک نام قادسن تحریر کیا ہے۔ وکان البیت یدعا قادسن،
کعبہ کو قادسن پکارا جاتا تھا، کیونکہ لأنها تطہر من الذنوب، وجہ یہ ہے کہ جو طواف کرتا ہے خانہ کعبہ کا، یہ خانہ کعبہ اس کے گناہوں کو صاف کر دیتا۔ ناظر بمانا منظور، فاعل بمانا مفعول آتا رہتا ہے، طلبہ سمجھیں گے۔ تو خانہ کعبہ کا ایک نام ناظر بھی ہے، علامہ ازرقی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وَيُدْعَى نَاظِرٌ وَسُمِّيَتِ الْكَعْبَةُ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ يُنْظَرُ إِلَيْهَا الْهَدْيُ، اسے ناظر، اس میں فاعل بمانا مفعول، منظور اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں بادشاہ اپنے تحائف بھیجا کرتے تھے۔ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ تو مسلمانوں، خانہ کعبہ کے ناموں کے اندر بھی خانہ کعبہ کی فضیلت ہے۔ خانہ کعبہ قادسن ہے، کیوں؟ خانہ کعبہ جو ہے وہ گناہوں سے تمہیں پاک کرتا ہے، یہ قادسن ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ نسائی شریف سے حدیث سنتے جائیں، مسند امام احمد میں بھی ہے کہ انما الطواف صلاۃ، وہ طواف جو ہے وہ صلاۃ کی مثل ہے۔ فاذا طفتم فاقلوا الکلام، اور جب طواف کر رہے ہو تو پھر کلام کم کرو۔ ترمذی شریف میں حدیث مبارک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الطواف حول البیت مثل الصلاۃ، کعبے کا طواف کرنا ایسے ہی ہے جیسے نماز پڑھنا ہے۔ فرق یہ ہے کہ نماز میں بات نہیں کر سکتے، اور اس میں بات تو کر سکتے ہو مگر خیر کی، اور وہ بھی کم۔ جو شدید گرمی میں طواف کرتا ہے تو ہر قدم کے بدلے 70,000 نیکیاں دی جاتی، 70,000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 70,000 درجے بلند اس کے کر دیے جاتے ہیں۔ جب آپ کے پاؤں جل رہے ہوتے ہیں طواف کرتے ہوئے، 70,000 فرشتے کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرنے والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بات عرض کر دوں، آپ لوگوں نے طواف کیا؟ یقیناً کیا۔ کیسے طواف کیا؟ اینٹی کلاک وائز، جس کو کاؤنٹر کلاک وائز کہتے ہیں۔ تو یہ اب طلباء کے لیے کر رہا ہوں جنہوں نے آگے بڑھنا ہے، تقاریر کرنی ہے، تو بڑے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جن کو سوال کا جواب آتا ہے لیکن وہ پھر بھی آپ سے سوال کریں گے اپنی علمیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ مجھے یاد ہے، بڑی پرانی بات ہے، ہیوسٹن سے میں لاہور جا رہا تھا، ڈائریکٹ فلائٹ جاتی تھی تب PIA کی۔ پھر ہمارے اسلامی بھائیوں نے، عرب بھائیوں نے وہ بند کر دی، کیونکہ اس کی وجہ سے سارا جو کراؤڈ تھا وہ اس کی طرف چلا جاتا تھا، پاکستان جانے والا، تو انہوں نے بند کرا دی۔ مہربانی کی ہمارے اوپر۔ تو وہ عملہ سارا مجھے جانتا تھا، کیونکہ وہ نماز میرے پیچھے پڑھتے تھے، وہ مسجد وہیں تھی، میں وہاں خطیب رہا۔ ایک آیا، وہ پوچھنے لگا کہ یہ کعبہ کا طواف اینٹی کلاک وائز کیوں کرتے ہیں؟ تو اب آپ بھی ذرا سن لیجیے، پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ یہ کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز کیا ہے۔ آپ وال کلاک کو دیکھیں، سامنے رکھیں وال کلاک، وہ جو دیوار کے اوپر آپ بڑی گھڑی، اس کو جب دیکھیں تو وہ یوں چلتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جدھر اس کے ہینڈز یعنی سوئیاں جا رہی ہیں وہ کلاک وائز ہے۔ تو اس طرح موومنٹ کو کلاک وائز کہتے ہیں، اور اس طرح کی موومنٹ کو اینٹی کلاک وائز کہتے ہیں، کاؤنٹر کلاک وائز۔ کلاک وائز کی اینٹی کلاک کی سمجھ آ گئی؟ اچھا، بہت سی اشیاء ہیں جو اینٹی کلاک وائز موو کرتی ہیں۔ ہمارا چاند، ہمارا سورج، ہماری زمین، ہمارے سولر میں 8 پلانٹ ہیں، مرکری، وینس، ارتھ، جوپیٹر، سٹرن، یورینس، نیپچون۔ وینس اور یورینس جو ہیں، ان کے علاوہ سب اینٹی کلاک وائز موو کرتے ہیں۔ ونڈ مل، کبھی آپ نے دیکھی وہ جیسے بجلی پیدا کرتے ہیں، وہ وائٹ کلر کی بڑے بڑے اس کے پر ہوتے ہیں، وہ بھی اینٹی کلاک وائز موو کرتی ہے۔ یہ سیلنگ فین کبھی دیکھیے گا آپ کے گھر کے چھت پہ جو لگا ہوا، وہ سیلنگ فین بھی اینٹی کلاک وائز موو کرتا ہے، یعنی گھڑی کی اپوزٹ سمت میں۔ ناردرن ہیمسفیئر میں ہیریکین جو آتا ہے نا، وہ بھی اینٹی کلاک وائز چلتا ہے۔ یہ اینٹی کلاک وائز ہے، یہ کلاک وائز ہے۔ آپٹیکل ایلیوژنز، یہ اس کی 144 قسمیں ہیں، لیکن میں سب کی گفتگو نہیں کر رہا، ہر ایک کی موومنٹ الگ ہے۔ یہ جو ہپنوسس ہے نا، ہپنوسس اسپائرل، اس کو آپ 30 سیکنڈ تک دیکھتے رہیں تو یہ بھی آپ کو دکھے گا کہ اینٹی کلاک وائز جو ہے وہ موو کر رہا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا، گاؤں کے اندر جن کی عمر اس وقت 50-55 کے قریب ہے، وہ بچپن میں اگر ان کا کوئی رشتہ دار ہے گاؤں میں تو انہیں یاد آئے گا، صبح صبح اٹھ کے آٹا پیستے تھے، چکی پتھر کی ہوتی تھی، تو وہ بیوی جو آٹا گندم کو جو پیستی تھی وہ بھی اینٹی کلاک وائز یوں چلتا تھا۔ پھر گاؤں کے اندر آپ رہے ہوں گے، یہ تو کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے، پانی آج بھی نکالا جاتا ہے بیل سے،
ٹھیک ہے نا, وہ بیل چلتا ہے, وہ بھی بیل بھی اینٹی کلوک وائز چلتا ہے, جو پانی نکال کے کنویں سے آگے زمین کو سیراب کرتا ہے. پرانے زمانے میں تیل لینے کے لیے کولو پہ جاتے تھے. میرے ابا جی, مجھے یاد ہے ابھی تک, داتا صاحب کے باہر دکان تھی, بہت پرانی بات کروں, تب میں بہت چھوٹا ہوتا تھا. اس کے بیل کو میں دیکھتا تھا, وہ جب چلاتا تھا نا تو وہ بھی اینٹی کلوک وائز گھومتا تھا. یہ کچھ اشارے دیے ہیں میں نے آپ کو, ویسے اور بھی بڑی چیزیں ہوں گی. میں اپنے دوست کو, فیاض بھائی کو بتا رہا تھا, تو کہنے لگے کہ جناب جب آزار بند ڈالتے ہیں شلوار میں تو بھی اینٹی کلوک وائز ہی جو ہے وہ ڈالتے ہیں. خیر ان کی اب اپنی تحقیق ہے. تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اینٹی کلوک وائز ہیں. کچھ سمجھ آئی کلوک وائز اور اینٹی کلوک وائز, لیکن اپنی بات تو ادھر ہی رہی کہ خانہ کعبہ کا طواف اینٹی کلوک وائز کیوں ہوتا ہے, کاؤنٹر کلوک وائز کیوں ہوتا ہے. یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے, یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ دل یہ لیفٹ سائڈ پہ رہے, ٹھیک ہے, تو خون کو گردش کرنے میں آسانی ہوتی ہے جب آپ اینٹی کلوک وائز چلتے ہیں, اور خون تیز حرکت کرتا ہے. انسان کی باڈی کی بڑی رگیں خون اینٹی کلوک وائز ہی لیتی ہیں. وہ یہ ہے اسلام کی عالمگیریت اور حقانیت. وہ سچا مذہب ہے, اور ایسی ہستی نے دیا ہے جو کائنات کی ہر چیز کے ہر عمل سے باخبر ہے. آپ نے طواف کرنا ہوتا ہے, چلنا تھا آپ نے, تیز بھی آہستہ بھی, چلتے ہوئے خون کی ضرورت جو ہے وہ پڑنی تھی, تو حکم آیا اینٹی کلوک وائز چلو. اینٹی کلوک وائز, کاؤنٹر کلوک وائز جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرو تاکہ خون جلدی ملے اور تمہارا دل کعبہ کے قریب رہے. ادھر ایسے جب چلیں گے تو کعبہ کے قریب, رکن یمانی کے قریب, حجر اسود کے قریب, دروازے کے قریب, حتیم کے قریب, مزاب رحمت کے قریب. اللہ اکبر جل شانہ. اور یہاں میں آپ کو اسلام کی حقانیت بتا دوں. لوگ بڑا جاتے ہیں, سائنسدان یہ کہہ رہے ہیں, فلاں یہ کہہ رہا ہے, یورپ یہ کہہ رہا ہے, فلاں یہ کہہ رہا ہے, اپنا دھیان ہی نہیں دیا کبھی. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ تو خانہ کعبہ کے طواف کو اینٹی کلوک وائز کیوں کرتے ہیں, تھوڑا سا سوچا ہوتا تو سر چھک جاتا. 19ویں صدی سے پہلے یہ جتنے بھی دوڑنے والے ہیں نا, جو مقابلے ہوتے تھے, یہ کلوک وائز ہوتے تھے. انہوں نے شکایت کی کہ ہم دوڑتے ہیں تو رفتار میں کمی پڑتی ہے. تو 19ویں صدی کے بعد اعلان کیا گیا کہ اب جب دوڑ کے مقابلے ہوں گے تو کھلاڑی اینٹی کلوک وائز دوڑا کرے گا. مسلمانوں, اسی طرح جس طرح مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, اب اولمپکس کے اندر مقابلہ ہوگا تو پھر دوڑیں گے تو اینٹی کلوک وائز ہی. خانہ کعبہ کی فضیلت بڑی ہے. سوال یہ اٹھا, یار خانہ کعبہ میں بت کہاں سے آ گئے؟ ہم جب عام طور پہ گفتگو سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت تھے. یہ غلط ہے. آپ میں سے کسی نے اندر کی جگہ دیکھی؟ اب تو خیر مشکل نہیں ہے, کئی لوگوں نے بنا دی. بھائی وہاں اندر 360 اندر جتنی وہ جگہ ہے 360 اندر سما سکتے ہیں. تو یہ سب لوگ یہ یاد رکھیے گا, یہ بت جو 360 تھے تو یہ مختلف جگہوں میں تھے. اب میں سارے 360 تو نہیں گنوا سکتا نا, ایک الگ سے ٹاپک بن جائے گا. میں آپ کو چند گنوا دیتا ہوں, طلباء سے شیئر کرتا ہوں. اللات, ویسے اسے لات بول دیتے ہیں لیکن اللات ہے وہ. موجم الوسیط نے لکھا ہے کہ کان فی الطائف تعبدہ ثقیف فی الجاہلیت. یہ اللات جو ہے یہ طائف میں تھا. طائف خانہ کعبہ تو نہیں ہے, طائف میں تھا. بنو ثقیف اس کی پوجا کرتے تھے اور بنو معتب اس کے مجاور تھے. یہی وجہ ہے کہ جب ابرہہ آیا تھا گرانے تو یہ اس کے ساتھ مل گئے تھے. عزا یہ مکہ والوں کا بت تھا, کنانہ اور قریش کا. یہ عرفات کی طرف تھا, خانہ کعبہ میں یہ بھی نہیں تھا. اس پہ درخت کا سایہ تھا, جانور ذبح کیے جاتے تھے, اس کی پوجا ہوتی تھی. فتح مکہ کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ جا کے اس کو گرا کے آؤ. تو خالد بن ولید عرفات گئے عزا کو گرانے کے لیے. تو گراتے ہوئے کیا فرمایا حضرت خالد بن ولید نے؟ سنیے ذرا. یا عزا کفرانہ کی لا سبحانہ کی انی رایت اللہ قد اہانہ کی. منات یہ مدینہ والوں کا بت تھا, یہ بھی خانہ کعبہ کے اندر نہیں تھا. ساحل سمندر پہ یہ فکس تھا, مکہ اور مدینہ کے بیچ میں. اوس اور خزرج کا یہ پسندیدہ بت تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ اس کو گرا کے آؤ. خانہ کعبہ میں نہیں تھا. حبل الموجم الوسیط میں ہے کہ صنم کان بالکعبۃ, لو یہ تھا جو کعبہ میں تھا.
اب یہ اختلاف ہے کہ چھت کے اوپر تھا یا اندر تھا، لیکن یہ تھا کعبہ کے اندر۔ سرخ عقیق سے بنایا گیا تھا، جس کو آپ حقیق بول دیتے ہیں، عقیق سے بنایا گیا تھا۔ یہ سب سے مشہور اور بڑا بت تھا عرب کے نزدیک۔ یہ کعبہ کے اندر تھا اور اسے سورج کا معبود بھی کہتے تھے۔ ود، دال کے اوپر تشدید ہے۔ قبیلہ کلب اس کے مجاور تھے۔ یہ جنگ کا بھگوان تھا، گلے میں تلوار، ہاتھ میں حربہ اور جھنڈا۔ اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو بھیجا گرانے کے لیے۔ اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توڑا۔ ذوالخالصہ، یہ اصل میں کعبہ جیسی عمارت تھی جس میں الخالصہ بت تھا، جس کے مجاور اور عابد تھے دوس، خصم اور بجیلہ۔ قبائل کے لوگ تھے، یہ تینوں قبائل کے نام ہیں۔ یہ بت بھی کعبہ سے دور تھا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گرایا۔ حضور نے ان سے کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ قبیلہ بجیلہ کے سردار تھے۔ یہ سن رہے ہیں آپ؟ 360 بت جو گرائے گئے ہیں، مختلف بندے بھیجے گئے۔ الفلس، یہ قبیلہ طے کا بت تھا۔ حضور نے حضرت علی کو بھیجا اور انہوں نے اسے گرایا۔ آصاف و نائلہ، یہ دو انسان تھے جو پتھر بنا دیے گئے، پھر اس کو رکھ دیا۔ پہلے یہ زمزم کے پاس تھے، پھر ان کو صفا مروہ پہ رکھ دیا گیا، اور یہ منگنی اور شادی وغیرہ کے بت تھے، یہ ان سے مانگا جاتا تھا۔ طاغوت، یہ شیر کی شکل کا تھا، اسے زیادہ تر یہ سفر میں رکھتے تھے اپنے ساتھ۔ سوا، یہ عورت کی شکل کا تھا، بنو حذیل کا معبود تھا۔ دے یمبو میں نسب تھا، یہ بھی ذرا دور علاقہ ہے مدینہ شریف سے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جا کے گرایا۔ یعوق، یہ گھوڑے کی شکل کا تھا، یہ بنو حمدان کا بت تھا۔ یغوث، یہ قبیلہ مراد کا بت تھا۔ تو اس طرح آپ کو کئی بت ملیں گے۔ میں نے صرف طلباء کو تحقیق کا ایک رستہ بتایا ہے۔ توجہ دلائی ہے کہ عرب والوں نے ہر بت کے لیے ایک مخصوص علاقہ چن رکھا تھا۔ آج آپ انڈیا میں چلیں جائیں تو آپ کو علاقے نظر آئیں گے، ہر ایک نے ایک ایک بت کو پکڑا ہوا ہے، اس کو وہ پریفر کرتے ہیں۔ انسان بدلا نہیں ہے۔ تو واعظین سے ہم سنتے آئے ہیں کہ، اور بہقی شریف میں بھی یہ حدیث ہے کہ حضور مکہ میں داخل ہوئے تو 360 بت پائے، آپ نے اشارہ کیا تو سارے بت منہ کے بل گر پڑے۔ یہ محدثین کا کام ہے، وہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ حدیث کا کیا مقام ہے۔ اب 360 بت جو ہیں، تاریخ تو یہ بتا رہی ہے کہ وہاں نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی 360 بتا کے اندر رکھ دیے جائیں، لیکن یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دروازہ رجب میں کھولا جاتا تھا، لوگ جو اندر داخل ہوتے تھے دوسرے سے نکلتے تھے، تو اندر تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے، اگر چھوٹے چھوٹے بھی رکھے جائیں تو بھی۔ تو اصل میں یہ ہے کہ یہ 360 بت جو ہیں، یہ مکہ، مدینہ، یمن، اردن، شام، ان ممالک میں مختلف جگہوں میں تھے۔ یہ بہرحال یہ تو طے ہے کہ ہر قبیلے کا اپنا بت تھا، اور اس بت کا ایک اپنا مقام و مکان تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کچھ اشارے سے گرائے، کچھ صحابہ کو بھیجا اور گروائے، کچھ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گروائے۔ آپ نے ہی زمین پاک کی، خانہ کعبہ بتوں سے پاک کیا اور دل شرک سے پاک کیے۔ یہ خانہ کعبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے قبلہ بنا ہے۔ وہ پہلا جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ اس خانہ کعبہ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا پہ بنایا۔ آپ کی رضا کتنی اہم ہے، اللہ کو کتنی محبوب ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ آپ ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، اکیلے نہیں نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعت پڑھا چکے ہیں، 2 رکعت کے بعد وہی آ گئی، فول وجہک شطر المسجد الحرام۔ یہ فول امر بتا رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے، ورنہ نارمل حالت میں تو آپ منہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں کرتے بھائی۔ فول وجہک شطر المسجد الحرام، اے محبوب آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ رب کی عبادت کچھ دیر کے لیے رکی اور نبی کی مرضی پوری ہوئی، پھر عبادت چلی۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کرے دوران نماز۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو زمین کے مدار سے نکل گیا ہے وہ کیا کرے اب؟ یہ مسئلہ اس وقت کھڑا ہوا جب ملیشیا کے مشہور آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر شیخ مظفر اسپیس میں جا رہے تھے، تو وہاں نماز، روزہ، عید الفطر سب کرنا چاہتے تھے۔ واہ یار کیا بات ہے، حالانکہ اس کے علاوہ بھی بڑے مسلمان گئے ہیں۔ اسے فکر ہوئی کہ، اور پھر انہوں نے شٹل میں نماز پڑھ کے دکھائی، روزے بھی رکھے، 2007 کی عید الفطر منائی انہوں نے۔
مسئلہ یہ تھا کہ منہ کدھر کیا جائے، جانے سے پہلے زمین پہ تو ہوں گے نہیں، اور ان کا اصرار تھا کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کریں گے۔ 150 علماء نے حصہ لیا، ان کے لیے 18 صفحات کی ایک گائیڈ بک جو ہے وہ تیار کی گئی، گائیڈ لائنز فار پرفارمنگ اسلامک رائٹس ایٹ دا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن۔ اب اس کے اندر بہت ساری باتیں نہیں، میں اپنی کعبے سے ریلیٹڈ بات کروں گا۔ تو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا انہوں نے یہ حل بتایا کہ اوپر جا کے نماز پڑھیں گے تو کیا کریں گے، کعبہ کی ڈائریکشن ڈھونڈو۔ کیسے ڈھونڈیں؟ ہر سیکنڈ میں تو بدل رہی ہے۔ دوسرا، کعبہ کی تصویر سامنے رکھ لو، جدھر مرضی جاتے جائیں تصویر سامنے ہو۔ تیسرا، زمین کی طرف منہ کر لو۔ چوتھا، سوچ لو پہلے کہ ادھر ہوگا، شروع کر دو، پھر چاہے جدھر مرضی ہو۔ تو میری سوچ کے مطابق جو سپیس میں ہے اس کے لیے 2 حل ہو سکتے ہیں۔ زمین کی طرف منہ کر لیا جائے کیونکہ خانہ کعبہ ادھر ہے، اور وہ سپیس سے نظر بھی آتی ہے چھوٹی سی۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے وہاں اس آیت کا حکم جو ہے اس کو قبلہ بنا لو۔ وہ آیت کون سی ہے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ پہلے آپ سوچ لیں، تھنکنگ کر لیں اپنی، غلط ہے یا صحیح ہے۔ یہ آیت کا حکم آپ کا قبلہ بن جائے گا۔ میں یہ 2 تجویز دیتا ہوں، لیکن وہ جو ملیشین آرتھوپیڈک سرجن جو ہیں وہ جو گئے شٹل میں پہنچے، انہوں نے نماز پڑھی۔ آپ دیکھیے، نماز پاؤں باندھ کے نیچے، کیونکہ گریوٹی ہے نا، تو انہوں نے نماز ادا کی ہے۔ زمین پر آ کے انہوں نے پھر انٹرویو دیا، وہ کہنے لگے I had prayed 5 times a day by taking into consideration the time in Kazakhstan، کہ یعنی میں نے نماز 5 ٹائم میں پڑھتا تھا، ٹائمنگ جو تھی وہ میں نے قازقستان سے، یہ چونکہ شٹل گیا تھا تو میں نے وہاں کا ٹائم فکس کر لیا تھا۔ You had to turn your face towards the earth in order to pray in the direction of Makkah۔ وہ کہنے لگے کہ باقی منہ جو ہے وہ زمین کی طرف کر لی، وہ نظر آتی ہے، وہ خانہ کعبہ ادھر ہے۔ تو مسلمانوں، سپیس میں جب آپ جائیں گے تو پھر آپ کے لیے یہ ہے۔ اور ایک اور بات سنتے چاہیے، ہم کعبہ کے پتھروں کی طرف منہ نہیں کرتے۔ غور سے سنیے گا میری بات، یعنی وہ پتھر جو ہیں وہ ہمارا قبلہ نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ میرے پاس ایک حصہ ہے، تو کیا میں اس کو رکھ کے منہ بدل دوں؟ نارتھ ایسٹ چینج کر کے ادھر کہیں کر دوں کیونکہ یہ پتھر ادھر میرے پاس ہے؟ نہیں۔ تو کیا یہ جو خانہ کعبہ کے پتھر ہیں یہ وہی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے؟ نہیں، یہ تو نئے ہیں، کافی دفعہ بدلے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی ساری دیواریں اٹھا کر چائنا لے جائے تو کیا ہم ادھر منہ کریں گے؟ پھر نہیں۔ غور سے سنیے گا، اصل میں قبلہ وہ فضا ہے جو 7ویں آسمان سے 7ویں زمین تک ہے، اور وہ صرف اسی جگہ پہ ہے، وہ ہے اصل قبلہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ 7 والے ہوٹل کے اندر اس کی سب سے اوپر والی بلڈنگ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ کہیں نیچے ہوتا ہے، اور اسی طرح جو تہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، سب مرین میں نماز پڑھ رہا ہے، وہ کہیں نیچے ہے۔ تو یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ تم بھی تو کالے پتھروں کی پوجا کرتے ہو۔ نہیں جناب، ہم صرف ڈائریکشن لیتے ہیں اور وہ اس فضا کو لیتے ہیں۔ کعبہ کا احترام کرو، اس کی طرف نہ منہ کر کے یورن کر سکتے ہو تم، نہ ہی ننگے کھڑے ہو سکتے ہو، اور نہ ہی تھوک سکتے ہو۔ جو خانہ کعبہ کی طرف تھوکتا ہے، سب غور سے سن لیں، یہ لوگوں کو میں نے دیکھا بے ادبی کرتے ہیں، ٹانگیں اس کی طرف کر کے تھوک رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، یورن کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ اپنے گھروں کا دھیان دو جب ریسٹ روم بنا رہے ہوتے ہو، کہ کہیں ریسٹ روم میں بیٹھے ہوئے تمہارا منہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف تو نہیں بن رہا، بے ادبی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو خانہ کعبہ کی طرف تھوکتا ہے قیامت کے دن آئے گا تو وہ تھوک اس کے چہرے پہ ہوگا، یہ ابو داؤد شریف میں۔ تو خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ لیکچر ختم کرتا ہوں۔ اللہ بار بار خانہ کعبہ کی زیارت عطا فرمائے اور مرتے وقت خود ہی منہ ہمارا قبلہ کی طرف ہو جائے۔ آمین۔